اس کے مہنگے علاقے میں انہوں نے 4 بڑے محلات خریدے. تو میں نے اس کی نشاندہی کی. میں نے جب کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ 4 محل خریدنے کے، تو جب میں نے یہ پوچھا تو سب سے پہلے شہباز شریف کے، اچھا یہ سنیں، یہ 2012 کی ہے، سنائیں. آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں، ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے. اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت. آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے. اچھا اب یہ آئے ہیں جناب شہباز شریف کے بیٹے جو بھی مفرور ہیں، سلمان شہباز، یہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں. 2012 بات یہ ہے کہ جن اربوں روپے کی مے فیئر کی پراپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو پہلے پتہ نہیں ہے. بتائیں کون سی پراپرٹیز ہے، لائیں، دکھائیں، اس کا کوئی پروف لائیں. سن لیا کہتے کدھر ہیں. اچھا اب ریڈیو آکاشوانی پاکستان، ذرا اب ان کو سنیں. اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. سنا یہ پہلے اس کو کورٹ میں تو لے کے جائیں. جس طرح کا پیپر یہ آپ کے سامنے. اچھا اب کہ یہ کدھر سے نکال کے لے آئے میری بھائیوں کی اور والدہ کی پراپرٹیز. اب ان کو نہیں پتا تھا مریم کو کہ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی انکشاف ہوگا جس کو کہتے تھے پینما پیپرز. دنیا میں جو چھپائے ہوئے تھے، دنیا کے ملک میں بڑے بڑے وزیروں نے، وزیر اعظم نے پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی، وہ انکشاف ہو گیا. اس کو پینما پیپرز کہتے تھے. جب وہ انکشاف ہوا تو ان کے بھائی حسین نواز سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ واقعی آپ کی پراپرٹیز ہیں، مریم بی بی تو کہتی ہے ہماری کوئی لندن چھوڑو پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے. تو اب سنیں وہ کیا کہتا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکو لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. سن لیا نہیں بتائیں، سنا آپ نے کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں. اور اللہ نے جب اللہ الحق کا سچ سامنے لے آیا تو کہتا کہ وہ 4 محلات اربوں روپے کے مے فیئر سب سے مہنگے علاقے میں وہ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں. اب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں جھوٹ بولنا؟ بتائیں نا ذرا، ملتان بتاؤ. کیونکہ چوری کا پیسہ تھا، آپ کا پیسہ تھا. اور یہ جو میں آپ کے سامنے دوسری کی، ایک خوددار قوم اور دوسرا کبھی بھی جس قوم کے پرائم منسٹر، اس کے وزیر اس ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ ملک اوپر نہیں جاتا. کرپشن اور چوری میں کیا فرق ہے بتائیں نا ملتان کے باشعور لوگوں، چوری اور کرپشن میں کیا فرق ہے؟ چوری مثلا کوئی جیب کترا آ گیا، میری چیز چوری کر لی، کسی نے بھینس اٹھا لی، گاڑی اٹھا لی، یہ چوری ہے. کرپشن ہوتی ہے جب عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. کرپشن کا مطلب کہ میں نے موٹر وے بنوانا ہے 50 ارب کا، میں اس کی قیمت بڑھا دیتا ہوں 70 ارب کی، 20 ارب جیب میں ڈال لیتا ہوں. اس کو کرپشن کہتے ہیں. قیمت آپ ادا کرتے ہیں، پیسہ آپ کا ہوتا ہے، آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے چوری ہوتی ہے.
यानी इज्तिमाई अवाम का पैसा चोरी जब होता है और हुकूमत में आके वजीर और वजीर आजम और सरकारी नौकर करते हैं तो वो अवाम का पैसा चोरी होता है। वो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, आपको रोजगार देने पे, वो पैसा उस पर लगना चाहिए, वो इनकी जेबों में चला जाता है। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब बड़ी चोरी होती है अरबों रुपए की, तो वो पैसा बिस्तर के नीचे नहीं रखा जा सकता, वो अगर मुल्क में रखोगे नजर आ जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजते हैं, दुगना नुकसान करते हैं। जब चोरी करके आप पैसा बाहर भेजते हैं, आपको डॉलर लेने पड़ते हैं, और जब डॉलर आप लेते हैं, डॉलर की कमी होती है, डॉलर की कीमत ऊपर जाती है, रुपया गिरता है।